الحمد للہ رب العالمین۔ احرام کی حالت میں کپڑے دھل رہے، پتہ نہیں کیا دھل رہے۔ بچی شادی شدہ ہے، اس کا شوہر اس کو لینے بھی نہیں آتا، طلاق بھی نہیں دیتا، 6 سال سے گھر بیٹھی ہے۔ اللہ مشکل حل کرے، لیکن لازمی بات ہے کہ آپ خلو کر کے اس کا نکاح ختم کرائیں۔ جب وہ 6 سال سے بیٹھی ہے، نہ لیتا ہے نہ آتا ہے، ایسے نکاح کا کیا فائدہ؟ مطاب میں بھی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ سود پر گاڑی لی، وہ توبہ کرو، استغفار کرو، اور کیا کفارہ ہے۔ اگر عمرے کے بعد تھوڑے ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے۔ عمرے کے دوران صابن سے ہاتھ دھو لیے، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ ایک عورت جب جہنم میں جائے گی کہ اس کی وجہ سے 4 مرد بھی جہنم میں جائیں گے، کیوں؟ ان باقی کا کیا قصور ہے؟ جس کا قصور ہے وہ جائے گی، باقی کیوں جائیں گے؟ صفا مروہ میں وضو ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو پھر بھی ہو جاتی ہے۔ میں بیعت کرنا چاہتی ہوں، میری بیٹی کسی اللہ والے کی بیعت کرے۔ ایک تو میں بیعت کرتا نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بیعت کے لیے کسی اللہ والے کو تلاش کریں جو اللہ کے دین پہ چلنے والا ہو، جس کو شریعت کا، اللہ کا خوف ہو۔ موجودہ دور میں تو بہت مشکل ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتی رہیں، قرآن پڑھتی رہیں۔ 14 سال کا حافظ قرآن جماعت کروا سکتے ہیں؟ ہاں جی، کروا سکتا ہے۔ بھائی شاہد نصیر کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ تبلیغی جماعت کے نکلنے کے لیے زبردستی جائز نہیں، آپ دعوت دیں، آپ کا کام دعوت دینا ہے، جبر کرنا نہیں۔ جہاز کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ جہاز کا پانی مجھے کیا پتا کیوں نجس ہوگا؟ لازمی پر جہاز چلتا ہے، تازہ پانی لیتے ہیں، نجس کیوں ہوگا؟ مسجد عائشہ سے عمرہ ہاں ہو سکتا ہے۔ آپ پاکستان کب آئیں گے؟ جب اللہ توفیق دیں گے اور اللہ لکھیں گے۔ بہرحال طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب ہیں۔ ایصال ثواب کرنا ہو تو ایک طواف کا ایک کے لیے۔ جن کے لیے بھی آپ ثواب کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کو علم دیتے ہیں اور ثواب ان کو پہنچایا جاتا ہے، وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے وہ قیامت تک کہاں رہیں گے؟ تمہارے گھر میں تو نہیں آئیں گے، قبر میں رہیں گے۔ تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ جو فوت ہو گئے ان کی ارواح کا آپس میں تعلق بھی ہوتا ہے، دنیاوی معاملات سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی قبر میں ہے، نیک کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے جہنم ہے۔ جب ہم فاتحہ پڑھ کے بخشتے ہیں، بالکل ان کو ثواب دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ آپ جب بھی دعا مانگیں، کسی کے صدقے یا واسطے سے نہیں، سیدھا اللہ سے مانگیں۔ پتہ نہیں مرسلین نام رکھنا تو جائز ہے، عبد النبی جائز نہیں ہے۔ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ کافروں کی رسم ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی، نئے سال حضور کی زندگی میں 65 سال گزرے ہیں، تو حضور کو بھی تو لوگ مبارک دیتے ہیں۔ اگر کمرے میں مردہ تیتلیوں کا فریم لگا ہو، پتہ نہیں کیا، بہرحال نماز پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ آگے نہ ہو۔